نحمده ونصلي على رسوله الكريم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھار کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھار کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ 11واں پارہ رکوع نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی نہ کسی چیز سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ غم کھائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی صفاتوں کو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور دنیا والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ میرے ولی اس طرح ہوتے ہیں۔ آج میری تقریر کا عنوان سیدنا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے متعلق میں یہاں پر بولنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ حضرت سیدنا عثمان ہارون خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک 6 شوال المکرم کو آپ کا یوم وصال اور عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ تو اسی ضمن میں آج میری تقریر کا عنوان انہی کے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بولنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا وطن شریف خراسان میں قصبہ ہارون ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے قصبے کو بعض حضرات ہرون اور بعض حضرات ہارون کہتے ہیں۔ الگ الگ کتابوں میں ہارون اور ہرون یہ ذکر آیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت میں اختلاف ہے۔ اکثر جو علماء جو بیان کرتے ہیں، اکثر علماءوں کے نزدیک آپ کا یوم ولادت کا جو سال ہے 536 ہجری مطابق 1141 عیسوی یہ بتایا گیا ہے۔ 536 ہجری مطابق 1441 عیسوی ہے۔ آپ کا خاندان حضرت عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان سعادت گھرانہ ہے۔ آپ سیدی ہیں، آپ سعادت گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کی تعلیم حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم حفظ کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشاپور کے علماء کی خدمت میں رہ کر حدیث، فقہ، تفسیر اور دیگر مروجہ علوم و فنون میں کامل دسترس حاصل کر کے زبردست محدث و فقیہ و عالم و فاضل ہوئے۔ بیعت و خلافت کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ آپ حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر راہ سلوک و معرفت کی تربیت حاصل کی
اور خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 سال تک سخت ریاضت و مجاہدہ میں بسر کیا، اور اس مدت میں پیٹ بھر کر نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، اور قرآن مجید کے حافظ تھے۔ روزانہ ایک ختم قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کے متعلق علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ مستجیب الدعوات تھے، یعنی آپ جو دعا مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرما لیا کرتا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی کہ میری قبر مکہ معظمہ میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو شرف قبول بخشا اور قبر شریف مکہ مکرمہ میں ہے۔ دوسری دعا آپ نے یہ فرمائی کہ میرے فرزند معین الدین نے مدت دراز تک میری جو خدمت کی ہے، اس کے صلے میں اس کو وہ ولایت و بزرگی عطا ہو جو کسی اور کو عطا نہ ہوئی ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائیں۔ آپ کتنے بڑے بزرگ تھے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ولایت اور کمالات و بزرگی کا اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خواجہ بزرگ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے شہباز آپ کے مرید ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا نماز کا یہ حال تھا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح محبوب و مقبول بندے تھے کہ جب آپ نماز ادا فرما لیتے تو غیب سے آواز آتی کہ ہم نے تمہاری نماز قبول فرمائی، اے عثمان ہم نے تمہاری نماز قبول فرمائی، مانگو کیا مانگتے ہو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے کہ اے باری تعالیٰ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ آواز آتی کہ اے عثمان میں نے جمال لا زوال تجھ کو بخشا، کچھ اور مانگو کیا مانگتے ہو۔ عرض کرتے کہ یا الہی تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کو بخش دے۔ آواز آتی ہاتھی و غیب سے کہ میں نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 30,000 گنہگاروں کو تمہاری وجہ سے بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو 5 وقت یہ بشارت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ جب ایک نماز ادا کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں امت کی بخشش و مغفرت کی دعا طلب کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز کے بعد 30,000 امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گنہگار لوگوں کو بخش دیتا۔ تو یہ 5 نمازوں کا حال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 5 نمازوں میں 30,000 گنہگار امتیوں کی بخشش و مغفرت فرماتا۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ محبوب و مقبول ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا اور وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اور اس منزل میں بندہ جو بھی عرض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور درمیان میں سفر کے درمیان دریائے دجلہ کنارے پر پہنچے، دریا آ گیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پریشان حال ہوئے اور اپنے پیر و مرشد سے کہنے لگے کہ ہم اس دریا کو کس طرح پار کریں، کیونکہ دریا پار کرنے کے لیے نہ کشتی تھی نہ کچھ اور ذریعہ تھا۔ تو ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید سے کہتے ہیں کہ اے معین الدین اپنی آنکھیں بند کر لو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو پیر و مرشد حکم دیتے ہیں کہ کچھ دیر آنکھیں بند کرنے کے بعد اے معین الدین اپنی آنکھیں کھولو۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دریا کے اس پار ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ہے ایمان والوں کی طاقت، یہ ہے اللہ والوں کی طاقت، جو کسی بغیر ذریعے کے بغیر کشتی کے اپنے مرید کو دریا پار کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، یعنی اے لوگوں سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیر و مرشد کی صحبت کی کتنی عظیم برکت ہے کہ مرشد نے آنکھ بند کروا کے دریا پار کرا دیا اور مرید کو پتہ تک نہ چلا۔ یہ ہے اللہ والوں کی غلامی اور مریدی کا نتیجہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ہم گنہگار لوگوں کو بھی اسی طرح اپنے پیر و مرشد کے دامن کے سائے میں رکھے اور پل صراط سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے پار کرائے، آمین۔ حضرت خواجہ
عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک واقعہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص آیا جو پریشان حال تھا، اور حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ سے عرض گزار ہوا کہ میرا ایک لڑکا ہے جو 40 سال سے گم ہوا ہے، لہٰذا آپ دعا کریں کہ وہ مل جائے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے، لہٰذا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا کس حال میں ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکایا، مراقبہ کیا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر اور حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگو کہ اس کا بیٹا اسے مل جائے۔ جب دعا کر چکے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے شخص سے فرمایا کہ تم گھر جاؤ، تمہارا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ جب وہ بوڑھا شخص گھر پہنچا تو کسی نے مبارکبادی دی کہ تمہارا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو دونوں حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس لڑکے سے پوچھا کہ تم اتنے سال کہاں تھے، تو اس لڑکے نے کہا کہ جناتوں نے مجھے پکڑ لیا تھا اور سمندر کے ایک جزیرے پر زنجیروں کی بیڑیاں پہنا کر قید کر رکھا تھا۔ میں سمندر کے اس جزیرے پر تھا کہ آپ کی شکل کے ایک بزرگ آئے، انہوں نے زنجیروں پر نگاہ ڈالی تو وہ ٹوٹ کر گر پڑی، سبحان اللہ، اور ان بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ آنکھیں بند کرو، اور جب میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور بند کرنے کے بعد کھولی تو دیکھا کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کو کیسی کیسی کرامتوں سے نوازا ہے۔ اللہ والوں کی نگاہ التفات سے قید و بند کی زنجیریں ٹوٹتی نظر آتی ہیں، اسی لیے ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ والوں کی غلامی سلامت رہے، پھر ہم کو مشکل و مصیبت اور تکلیف و سختی سے بچانا اور نجات دلانا اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی قوت و طاقت سے اللہ والوں کا کام ہے۔ یہ اللہ والوں کی یہ قوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ علامہ اقبال نے یہ بیان کیا ہے، یہ شعر بزرگان دین کی بارگاہ میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ایک واقعہ مجوسی لڑکے کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ سفر پر تھے اور ایک جگہ رکے۔ روزے کی حالت میں رہنے کی وجہ سے حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ افطاری کے لیے لوگوں سے کہا کہ کھانا پکانے کے لیے کہیں آگ کا بندوبست ہو سکتا ہے کہ دیکھو۔ تو مرید آگ کی تلاش میں نکلے، جب آگ دیکھی تو وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں پر مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے مرید آگ لینا چاہی تو مجوسیوں نے آگ دینے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو آگ نہیں دے سکتے۔ جب مریدوں نے خبر اپنے پیر و مرشد کو بتائی تو حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کو جب اس کی اطلاع دی تو حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ مجوسیوں کے پاس پہنچے اور مجوسیوں کو دین کی دعوت دی اور کہا کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کرو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھی بنایا ہے، ہمیں بھی بنایا ہے، اس جہاں کو بنایا ہے، چاند سورج اس آگ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو مجوسی لوگ کہنے لگے کہ ہم تو برسوں سے آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم آگ کی پوجا کرنا بند نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا تم اپنے اس آگ کو اپنا خدا مانتے ہو، معبود مانتے ہو، تو چلو اس آگ میں ہاتھ ڈالو۔ تو مجوسی کا جو سردار تھا، مجوسیوں کا جو سردار تھا، وہ سردار کہنے لگا کہ آگ کا کام تو جلانا ہوتا ہے، لہٰذا اگر میں آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو وہ مجھے جلا دے گی۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر جلوہ افروز تھے، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کنی بردا وسلاما علی ابراہیم، پڑھ کر دہتی ہوئی آگ میں اس مجوسی سردار جو تھا، اس کے گود میں جو 7 سال کا بچہ تھا، اس بچے کو لے کر یہ آیت پڑھ کر اس آگ میں کود گئے۔ لوگ پریشان، ہکا بکا،
चिल्लाने लगे, मजूसी लोग चिल्लाने लगे कि ये क्या हुआ, ये क्या कर दिया। कुछ देर गुजरने के बाद बहुत से लोग वहाँ पर मजूसी लोग जमा हुए और कुछ देर गुजरने के बाद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह उस 7 साला बच्चे को लेकर आग से बाहर निकले। और क्या था कि उस बच्चे का जो कपड़ा था, उस कपड़े का धुआं तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। जलना तो दूर के बाद, आग का जलाना तो दूर के बाद, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह और वो बच्चा सही सलामत थे। उनका बाल भी बीका नहीं हुआ था, सही व सलामत थे। ये मजूसी लोग देखकर परेशान, और भी बहुत से लोग मजूसी लोग वहाँ पर हाजिर हुए थे ये देखने के लिए कि क्या मामला है। तो जितने लोगों ने भी, मजूसियों ने भी उन हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह का जब ये करामत देखी, जब ये अमल देखा, तो जितने भी मजूसी लोग थे तमाम के तमाम आपके हाथ पर बैयत की और इस्लाम कबूल किया। सुबहान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह ने आतिश परस्तों का जो सरदार था उसका नाम अब्दुल्ला रखा और उसके लड़के का नाम इब्राहिम रखा। आप ने दोनों की तरबियत फरमाई, हत्ता कि दोनों विलायत के मनसब पर फाइज़ हुए और इस आतिश कदा की जगह मस्जिद तामीर की गई। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह ने इस जगह 2.5 साल तक क़याम फरमाया। सुबहान अल्लाह। तो ये आपका मकाम व मर्तबा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आग से भी महफूज रखा था कि आपको आग भी ईज़ा नहीं पहुँचाती थी। ऐ ईमान वालो, इस नूरानी वाक़ई से पता चला कि जो अल्लाह का वली होता है आग उसको नहीं जला सकती। हज़रात, आग का काम है जलाना, तो आग ने जलाया क्यों नहीं? तो हमारा मुखालिफ कहेगा कि ख्वाजा साहब नमाज़ पढ़ते थे और इबादत कसरत से किया करते थे, तो ये नमाज की बरकत थी, इबादतों का सिला था, जिसकी वजह से आग ने इन पर कोई असर नहीं किया और इनको जलाया भी नहीं। ख्वाजा साहब नमाजी और इबादत गुजार थे, इसलिए आग में जलने से महफूज रहे। तो बदअक़ीदा शख्स से सवाल किया जाए कि आतिश परस्तों के सरदार का वो 7 साला लड़का जिसको ख्वाजा साहब ने अपने गोद में लेकर आग में तशरीफ़ ले गए, तो वो तो काफिर व मुशरिक का लड़का था, वो लड़का नमाजी और इबादत गुजार ना था, तो आग ने इन पर असर क्यों नहीं किया? वो लड़का आग में जलने से महफूज क्यों रहा? हज़रात, औलिया कराम के मुखालिफ क़यामत तक इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी सोहबत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को भी महफूज रखा। सुबहान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ मांगी थी कि आपका मदफन मक्का मुअज़्ज़मा में हो। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह अपनी हयात तय्यबा के आखिरी दिनों में मक्का मुअज़्ज़मा में हाज़िर हुए और बक़िया उमर मक्का शरीफ में बसर फरमाई और वहीं 5 शव्वाल 617 हिजरी मुताबिक 1220 ईस्वी को विसाल फरमाया और मक्का मुअज़्ज़मा के कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में या उसके करीब मदफून हुए। और हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह 6 शव्वाल 607 हिजरी को विसाल फरमाया और मक्का मुअज़्ज़मा में मदफून हुए। हिंद के राजा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत बाबरकत में 20 साल तक रहे। पीर व मुर्शिद के इरशादात व फरमूदात आप लिख लिया करते थे। इन्हीं मरफूदात व मलफूज़ात के मजमुआ का नाम किताब अनीसुल अरवाह है। आपके इरशादात ईमान की हकीकत हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान का ज़िक्र किया और फरमाया कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान नंगा है और उसका लिबास परहेज़गारी है और उसका सरहाना फ़क्र है और इसकी दवा इल्म है और इस बात की शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है। यानी मोमिन वो शख्स है जो कलमा तैयबा का ज़बान से इकरार करे और दिल से तस्दीक करे और ईमान सिवाय नेकोकार आदमी के किसी की किस्मत में नहीं होता। हज़रत ख्वाजा उस्मान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज अदा नहीं करता इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं। और गुनाहों के वबाल के मुतालिक आपने फरमाया, हदीस शरीफ के हवाले से फरमाया कि सूरज गहन या चाँद गहन उस वक्त होता है जब बंदों के गुनाह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ عورتوں کو تلقین فرماتے ہوئے یہ فرمایا، عورت کے نزدیک شوہر کا مقام یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے وہ عورت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ جنت میں داخل ہوگی، اور جس عورت کو شوہر بلائے اور وہ نہ آئے تو اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ مومن کو گالی دینا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص مومن کو گالی دیتا ہے وہ گویا اپنی ماں اور بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے، اور جو شخص ایسا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لڑائی میں فرعون کی مدد کرنا ہے، اور جو شخص مومن کو گالی دیتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس وقت کوئی آدمی پیاسے کو پانی پلاتا ہے تو اسی وقت اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، گویا وہ شخص ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اور اگر اسی دن فوت ہو جائے تو شہید کا درجہ پائے گا۔ یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں، جو شخص بھوکے کو کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کی 1000 حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور بہشت میں اس کے لیے ایک محل بناتا ہے۔ لڑکیاں خدا کا ہدیہ ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لڑکیاں خدا کا ہدیہ ہے، پس جو شخص ان کو خوش رکھتا ہے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو شخص لڑکیوں کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کرے تو یہ خوشی کرنا 70 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے، اور جو ماں باپ اپنی لڑکیوں پر رحم کرے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے، اور انبیاء کرام و اولیاء کرام لڑکیوں سے بنسبت لڑکوں کے زیادہ پیار کرتے تھے، لڑکیاں ہونا ان کو زیادہ پسند تھا، اور لڑکیوں سے زیادہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں سے زیادہ محبت رکھا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کے حوالے سے فرمایا، جب مجلس میں جائیں تو سلام کرے، اور جب مجلس سے اٹھے تو سلام کرے، کیونکہ سلام کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، اور فرشتے اس شخص کے لیے بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں، اور سلام کرنے سے 1000 نیکیاں ملتی ہیں، اور 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 1000 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور 100 حج اور 100 عمرہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی یہ اقوال ارشادات میں بیان کر رہا ہوں، انیس الارواح یہ کتاب سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد سے نقل کر کے ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کے حوالے سے فرمائے کہ آخری زمانے میں عالموں کو مارا جائے گا اور ان کو برا بھلا کہا جائے گا، اور فرمایا کہ آخری زمانے میں امیر لوگ طاقتور ہو جائیں گے اور عالم حضرات عاجز و کمزور، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی برکت اٹھا لے گا اور شہر ویران و برباد ہو جائیں گے اور دین میں فساد واقع ہو جائے گی۔ پس تمہیں یاد رہے کہ وہ لوگ یعنی امیر لوگ اہل دوزخ ہیں، نعوذ باللہ منہا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ توبہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو، پھر بعد میں افسوس کرنے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، جب تیرے بیٹے توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔ توبہ 2 قسم کی ہے، ایک سچی توبہ کہ انسان توبہ کرنے کے بعد گناہ کے نزدیک نہ جائے، اور دوسری توبہ یہ کہ دن رات توبہ کرے اور پھر بھی گناہ نہ چھوڑے، تو ایسی توبہ اچھی نہیں۔ ارشاد عالی حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیارے اور سچے مرید یعنی ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اے معین الدین، میں نے تیری کمالیت کے لیے ان باتوں کی ترغیب دی ہے، پس چاہیے کہ جو کچھ میں نے کہا تم دل و جان سے اس کو بجا لاؤ تاکہ قیامت کے دن شرمندہ نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ لائق مرید وہ ہے جو کچھ اپنے پیر کی زبان سے سنے تو اس پر عمل کرے تاکہ شرمندہ نہ ہو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے حبیب ہم بیماروں کے طبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد سید العابدین بدر العارفین شیخ العظم حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ان ارشادات عالیہ پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق
عطا فرما، اور ہمارے پیارے خواجہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ بگرداب بلا افتاد و کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور حضرت سید خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے جو ارشادات اپنے مریدین کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے بیان کیے ہیں، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی سچی عشق و محبت ہم تمام لوگوں کو نصیب عطا فرمائے، اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطیاں ہوئی ہوں، باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائیں۔ 6 شوال المکرم کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک منانے کے ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ان کی غلامی نصیب عطا فرمائے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگان دین کے سائے کے تلے ہم تمام لوگوں کا شمار عطا فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔